نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقال الله تبارك وتعالى ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انتم خير اهل الارض او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ خلافت راشدہ کے تیسرے تاجدار، دوہرے داماد رسول، سخاوت، وفا اور حیا کے پیکر حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ہمارے آج کے موضوع ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ خلفائے راشدین میں تیسرے نمبر پر آتے ہیں، سابقین اولین میں سے ہے، یعنی جن مسلمانوں نے شروع اسلام میں اسلام قبول کیا ہے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے چوتھے نمبر پر اسلام قبول کیا ہے۔ حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ، ان کے بعد چوتھے نمبر پر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے۔ واقعہ فیل کے تقریباً 6 سال کے بعد آپ کی پیدائش ہوئی، تو اس اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 6 سال چھوٹے تھے آپ۔ 34 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ کا جو سلسلہ نسب ہے عثمان ابن عفان، آپ بنو امیہ سے ہے، اور آپ کے پانچویں جو دادا ہے، آپ کے جو پانچویں دادا ہے ان میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نسب مل جاتا ہے۔ آپ کی نانی ام حکیم بنت عبد المطلب، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی نانی ام حکیم بنت عبد المطلب، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی تھی، بلکہ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نانی ام حکیم، یہ دونوں جڑواں بھائی بہن تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نانی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جناب عبداللہ، یہ دونوں جڑواں بھائی بہن تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری تھی۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کی کنیت تھی ابو عمر، اور زمانہ اسلام میں آپ کی کنیت رہی ابو عبداللہ، اور اسی کنیت سے آپ مشہور ہوئے۔ کل آپ کی 8 بیویاں ہوئی، اور سب کی سب زمانہ اسلام میں ہوئی، سب نے اسلام قبول کیا۔ سب سے پہلا آپ کا جو نکاح ہوا وہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی تھی، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ۔ سب سے پہلے ان سے نکاح ہوا۔ اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، ان سے آپ کا نکاح کر دیا۔ اور پھر جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان، اگر میری اور بیٹیاں ہوتی تو میں ان سے بھی تمہارا نکاح کر دیتا۔ دیکھیں، یاد رکھیں کہ دونوں بہنوں سے ایک وقت میں نکاح نہیں ہوا، بلکہ جب ایک بہن کا انتقال ہو گیا تب دوسری بہن سے نکاح ہوا ہے، ورنہ اسلام میں 2 بہنوں کے ساتھ ایک ہی وقت میں نکاح کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ سورہ نساء کی آیت ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، کہ 2 بہنوں کو ایک وقت ایک نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ جس بہن سے پہلے نکاح ہوا ہے وہ نکاح میں باقی رہے گی، اور دوسری بہن اگر نکاح کرتی ہے تو وہ نکاح ہی نہیں ہوگا، وہ نکاح شمار ہی نہیں ہوگا۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ کے بارے میں فرمایا۔ اس سے آپ کی شان کا پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ کا کیا مقام تھا، کہ آپ نے اپنی بیٹیاں دی۔
لکھا ہے علماء نے کہ کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے نکاح میں کسی نبی کی دو دو بیٹیاں ہوں سوائے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے۔ آپ کی اولاد میں 16 اولاد ہوئی، آپ کی کل 16 اولاد، 9 لڑکے اور 7 لڑکیاں۔ زمانہ جاہلیت میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مکہ میں اور قریش میں بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا۔ لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ تاجروں کا خاندان تھا، ان کے والد بھی تاجر تھے، اور وراثت میں انہیں بھی تجارت کا پیشہ ملا تھا۔ یہ بھی بڑے مشہور تاجر تھے، عرب کے بڑے تاجروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، بڑے بڑے مالداروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ علماء نے آپ کے سرمایے کا اندازہ لگایا کہ آپ کتنے بڑے مالدار تھے، تو لکھا ہے کہ آج کے حساب سے اربوں کھربوں پتیوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ اللہ نے اتنے مال سے نوازا تھا۔ لوگ آج وظیفے پوچھتے ہیں کہ ہمیں مال مل جائے، ہمیں دولت مل جائے، اس کے لیے کچھ وظیفہ بتا دے۔ اللہ نے مال کے لیے سب سے بہترین چیز رکھی ہے، وہ یہ کہ محنت کرو اور اللہ سے دعا کرو۔ محنت کرو اور اللہ سے دعا کرو، اسباب اختیار کرو اور اللہ سے دعا کرو۔ اگر کسی کے پاس اسباب نہیں ہے تو اسباب کے لیے بھی اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ میرے پاس اسباب بھی نہیں ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تو ہی راہ دکھا، تو ہی اسباب پیدا فرما، تو ہی وسائل مہیا فرما۔ تو محنت، جفا کشی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی صفت تھی۔ ملکوں کا سفر کرتے تھے، ملکوں کی آپ نے کھاکیں چانی ہیں، اور اللہ سے دعا بھی کیا کرتے تھے۔ اور تاجر کے لیے ایک سب سے بہترین چیز اور سب سے ضروری اور اہم چیز ہے، وہ ہے عمدہ اخلاق، اس کے اچھے اخلاق۔ تو محنت اور دعا، یہ دو چیزیں جس میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے نوازتے ہیں مال سے۔ پھر بے شک اس کے بعد وظائف بھی کرتے رہیں، محنت نہ ہو، دعا نہ ہو، صرف وظیفوں سے کام چلتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں نوازتے۔ اور ایک چیز ہے جو انشاءاللہ میں ابھی بیان کے دوران بتاؤں گا، اللہ کرے وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ عرب کے بڑے تاجروں میں ان کا شمار تھا۔ عرب کے لوگ ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، حتیٰ کہ لکھا ہے کہ لوگ اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ عورتیں جب اپنے بچوں کو سلاتی تھی تو لوری یہ گاتی تھی، خدا کی قسم میرے بچے، میں تجھ سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں یا ویسی ہی محبت کرتی ہوں جیسے قریش عثمان سے محبت کرتے ہیں۔ میرے بیٹے، میری بیٹی، میں تجھ سے ایسی ہی محبت کرتی ہوں جیسے قریش کے لوگ عثمان ابن عفان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوبیت عطا فرمائی تھی۔ زمانے جاہلیت سے ہی آپ کو برائیوں سے طبعی نفرت تھی۔ کبھی زندگی میں آپ نے شراب نہیں پی، کبھی آپ نے کوئی بے حیائی کا کام نہیں کیا، زنا نہیں کیا، کبھی آپ نے کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا، کسی بت کی پوجا اور عبادت نہیں کی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اسلام لے کر آئے تو فوراً ان کو سعید روحوں کی تلاش ہوئی کہ نیک، پاک باز، پاکیزہ اور سعید خوشبخت روحیں مجھے مل جائیں، ایسے لوگ مجھے مل جائیں جنہیں میں توحید کی دعوت دوں۔ چنانچہ شروع میں جن لوگوں کو انہوں نے دعوت دی ہے اور جو ان کی دعوت پر فوراً اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ان میں چوتھے نمبر پر اسلام میں داخل ہونے والے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، فوراً دعوت پر لبیک کہا ہے اور اسلام کو قبول کیا ہے۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے سے کچھ عرصہ پہلے، کچھ دنوں پہلے ملک شام تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ان کے ساتھی بھی تھے۔ وہاں انہوں نے کسی غیبی آواز دینے والے کی یہ آواز سنی، جو یہ آواز دے رہا تھا کہ لوگوں بیدار ہو جاؤ، یہاں کہاں غفلت میں پڑے ہو، بیدار ہو جاؤ، مکہ میں احمد نبی بنا کر بھیج دیے گئے ہیں، مبعوث ہو گئے ہیں جو تمہاری ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں، جاؤ اور ان کی آواز پر لبیک کہو۔ یہ انہوں نے کسی غیبی آواز کو سنا تھا، اور پھر جب مکہ تشریف لائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں دعوت دی تو فوراً اسلام قبول کیا،
اور سابقین اولین میں شمار ہوئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سب کے سب جنتی ہے، اور انبیاء کے بعد ان کا سب سے اونچا مقام ہے۔ سارے انسانوں میں سب سے افضل وہی ہے۔ کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی عالم، کوئی مجتہد، کوئی امام، کوئی فقیہ، کوئی محدث، کوئی مفسر ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، کوئی تابعی ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ ساری دنیا اویس قرنی جیسے بزرگوں سے بھر جائے، ساری دنیا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں سے بھر جائے، ساری دنیا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں سے بھر جائے، ساری دنیا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں سے بھر جائے، تب بھی کسی ادنا سے ادنا صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ اللہ نے صحابہ کرام کو مقام عطا فرمائے۔ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہے، سب سے اللہ راضی ہوا اور سب اللہ سے راضی ہوئے، لیکن اللہ نے ان کے درمیان درجات رکھے ہیں۔ صحابہ کرام میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق، پھر حضرت عمر، پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، چوتھے نمبر پر حضرت علی، ان کو کہا جاتا ہے خلفائے راشدین۔ اس کے بعد عشرہ مبشرہ ہے، پھر سابقین اولین ہے جو شروع میں اسلام لانے والے ہیں، مہاجرین ہے، انصار ہے، پھر ان میں اصحاب شجرہ ہے، بیعت رضوان میں جنہوں نے بیعت کی ہے، یہ صحابہ کرام کے درمیان جو ہے درجہ رکھا گیا۔ پھر فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، ان کا مقام اونچا ہے، فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے، ان کا مرتبہ کم ہے، لیکن سارے کے سارے صحابہ جنتی، اللہ ان سے راضی ہے۔ یہ ان کے آپس کے درجات ہے، ہمارے لیے تو سب کے سب صحابہ ہیں، ہمارے لیے تو سب کے سب پیارے ہیں۔ تو بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور پھر یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ جو اللہ سے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اس پر آزمائش بھی اتنی سخت آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، میری مائیں بہنیں اس کو دھیان سے سنیں اور اس کو اپنے دل و دماغ میں، ذہن و دماغ میں اچھی طرح بٹھا لیں۔ فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے کڑی اور سخت آزمائش انبیاء علیہ السلام کی ہوتی، سب سے سخت آزمائش یہ انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ انبیاء پر جیسے حالات آتے ہیں، جیسی مصیبتیں آتی ہے، ویسی کسی پر نہیں آتی۔ آپ مثال کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں، پوری زندگی آزمائش، مصیبتوں اور پریشانیوں سے بھری پڑی ہے، پوری زندگی۔ پیدا ہونے سے پہلے ہی والد کا انتقال ہو گیا، یتیمی کی حالت میں پیدا ہو رہے ہیں، ماں کی ممتا کچھ ہی دن ملی، 3-4 سال کا عرصہ انہوں نے گاؤں میں گزارا، ایک دیہات میں گزارا، حلیمہ سعدیہ کے یہاں گزارا، ابھی ماں کے پاس آئے، ماں کی ممتا ملنی شروع ہوئی تھی، ماں کی گود میں پرورش پانا انہوں نے شروع ہی کی تھی کہ ماں بھی چھوڑ کر چلے گی، حضرت آمینہ۔ اس کے بعد دادا کی پرورش میں آئے، دادا دادی یہ اپنی پوتوں سے پوتیوں سے بہت محبت کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فطری محبت کا نظام بنایا ہوا ہے، اولاد کی محبت، پوتے پوتیوں کی محبت، یہ اللہ کا فطری نظام ہے۔ دادا کی آغوش میں آئے، 8 سال کی عمر میں دادا بھی داغ مفارقت دے گئے، کوئی نہیں بچا گھر میں۔ پھر چاچا کی پرورش میں آئے، وہ چاچا جو قسم پرسی کی حالت میں ہیں، غربت کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، اس کے پاس آئے ہیں۔ اس طرح آپ کی پوری زندگی، پھر شادی ہو رہی ہے، 40 سالہ خاتون سے آپ کی شادی ہو رہی ہے جو 2 مرتبہ پہلے بیوہ ہو چکی ہے، ویسی خاتون سے آپ کا نکاح ہو رہا ہے، پھر آپ کی اولاد ہو رہی ہے، آپ کے جتنے بیٹے ہیں نر اولاد ہے بچپن میں ہی انتقال ہو جاتا ہے، کوئی 2.5 سال میں، کوئی 4 سال میں، 2 بیٹیوں کو طلاق ہو رہی ہے جوانی کی حالت میں، 2 بیٹیوں کو طلاق۔ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی جو 2 بیویاں ہیں، پہلی بیوی حضرت رقیہ، غزوہ بدر کے موقع پر ان کا انتقال ہوا، دوسری بیوی ام کلثوم رضی اللہ عنہ، یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹیاں ہیں۔ یہ دونوں پہلے
ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں تھی۔ ابو لہب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں بیٹیاں اپنے سگے چچا کے بیٹوں کو دی تھی۔ ابھی خلوت کا موقع نہیں آیا تھا، تنہائی میں ساتھ میں وقت نہیں گزرا تھا، یعنی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ یہ طلاق کی نوبت آ گئی، طلاق ہو گئی، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ ایک بیٹے نے تو طلاق کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوکا بھی ہے۔ آپ سوچیں، اندازہ لگائے کہ کسی عورت کے اوپر طلاق کا دھبا لگ جائے تو اس عورت کے اوپر کیا گزرتی ہے، ان ماں باپ کے دلوں پر کیا گزرتی ہے جن کی جوان بیٹی کو طلاق ہو جائے۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آزمائش میں گزری ہے۔ تو اللہ سے جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس پر اتنی آزمائش آتی ہے۔ پھر صحابہ کرام، تمام صحابہ کرام پر حالات آئیں۔ آپ مکہ کے حالات پڑھتے رہتے ہیں، بیانات میں سنتے رہتے ہیں، تعلیم میں ہم پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ صحابہ کرام پر کیسے کیسے حالات آئے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو باوجود ہے کہ آپ کا ایک مقام تھا، قریش میں ایک اونچا مقام تھا، آپ ایک بہت بڑے تاجر تھے، عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، لوگوں میں آپ محبوب تھے، لوگ آپ سے محبت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ پر آزمائش آئی، آپ کو سخت تکلیفیں دی گئی، آپ کو گالیاں دی گئی، برا بلا گیا، مارا پیٹا گیا، اذیتیں دی گئی، حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام تو شہید ہو گئے اس راہ میں۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ یہ اس راہ میں شہید ہوئے، ان کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ جو اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی عورت ہے، اسلام کے لیے سب سے پہلے قربانی دینے والی عورت ہے، انہیں شہید کر دیا گیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی آزمائشوں میں وقت گزارا، لیکن ان کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آیا، وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے، بلکہ ان کا ایمان تو مزید مضبوط ہوتا چلا گیا اور مزید راسخ ہوتا چلا گیا۔ چنانچہ انہی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش یہ آئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، مکہ چھوڑنا پڑا، اور آپ نے 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی اپنی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے۔ اسلام کی جو سب سے پہلی جنگ ہے غزوہ بدر، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی طبیعت خراب تھی، بلکہ بہت زیادہ خراب تھی، آپ صاحب فراش تھی۔ حضرت عثمان نے جنگ میں شرکت کرنا چاہیے، آپ کے ساتھ چلنا چاہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ اپنی بیوی کا خیال رکھو، اپنی بیوی کے پاس رہو، ان کی تیمار داری کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ باوجود ہے کہ آپ کی دلی خواہش تھی کہ اسلام کی پہلی جنگ میں شرکت کروں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے اپنی بیوی کی تیمار داری میں لگ گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ وقت پڑنے پر شوہر اپنی بیوی کی خدمت کرے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر تشریف لے گئے، دیکھا کہ بیٹی رقیہ اپنے شوہر عثمان کا سر دھو رہی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بنیتا، میری پیاری بیٹی سن، احسنی الی عبداللہ الی ابی عبداللہ، یہ جو تیرا شوہر عثمان ہے نا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس کو خوش رکھنا، فإنہ اشبہ اصحابی بی خلقاً، میرے صحابہ میں اخلاق کے اعتبار سے مجھ سے سب سے زیادہ مشابہ یہ عثمان ہیں، عثمان کے اخلاق نبی جیسے اخلاق ہیں، اس لیے بیٹی عثمان کا خیال رکھنا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیا کرتے تھے کہ مرد عورتوں کے ساتھ کیسے رہیں، عورتیں مردوں کے ساتھ کیسے رہیں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جنگ میں تشریف لے گئے، اسی بیچ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، بیٹی کے انتقال کی خبر ملی، صدمہ ہوا، غمگین ہوئے، روئے، قبر پر تشریف لے گئے،
مغفرت کی دعا کی بیٹی کے لیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بعض لوگ جو ہے شیعہ روافض حضرات یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں، انہیں طعنہ دیتے ہیں کہ اسلام کی پہلی جنگ میں وہ شریک نہیں ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَكَ أَجْرُ رَجُلٍ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمُهُ، کہ عثمان تم بدری صحابہ میں شمار ہوں گے اور جنگ میں شریک ہونے والے کا جو اجر ہے، جو ثواب اللہ کے یہاں ہے وہ بھی تمہیں ملے گا، اور دنیا میں جو مجاہد کو غازی کو جو حصہ ملتا ہے مال غنیمت میں سے، اس میں سے تمہیں بھی حصہ ملے گا۔ اور پوری امت کا اتفاق ہے کہ بدری صحابہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مکہ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کہ حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی کوشش کی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ والوں کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ دیکھیں ہم کوئی جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمارا مقصد صرف بیت اللہ شریف کی زیارت کرنا ہے، ہم بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں، ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر اور قاصد بن کر تشریف لے گئے۔ راستے میں مکہ کے بڑے بڑے سردار ملے، ان کو توحید کی، اسلام کی دعوت دی، رسالت کی دعوت دی، اور ساتھ ساتھ آپ نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ لوگ انہیں مکہ لے کر گئے، مکہ میں انہوں نے فردن فردن ایک ایک سردار کے پاس جا کر اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ لوگوں نے توحید کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ پیغام کو بھی رد کر دیا کہ ہم آپ کو مکہ آنے نہیں دیں گے، ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ عثمان نے انہیں فرمایا کہ دیکھو، جو اللہ ہمارے نبی کو مدینہ سے حدیبیہ تک لا سکتا ہے، وہی اللہ حدیبیہ سے مکہ تک بھی لا سکتا ہے۔ اس وجہ سے یہ بدبختی والی حرکت نہ کرو۔ لوگوں نے نہیں مانا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عثمان دیکھو تمہارے آقا، تمہارے قائد تو حدیبیہ میں ہے، تمہیں موقع ملا ہے، تم کعبہ کا طواف کر لو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے قائد، میرے حبیب حدیبیہ میں ہو، میرے ساتھی حدیبیہ میں وہاں پر رکے ہوئے ہوں، اور میں یہاں اپنے قائد کے بغیر طواف کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ادھر لوگ کہنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قافلہ تھا اس میں لوگ کہنے لگے ہنیئا لابی عبداللہ، یا رسول اللہ عثمان کے تو بڑے مزے ہیں، وہاں وہ کعبہ کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کر رہا ہے، وہ طواف کر رہا ہے، آب زمزم نوش کر رہا ہے، وہ تو وہاں طواف کے مزے لوٹ رہا ہے، اور ہم یہاں محبوس ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ما طاف حتی اطوف، عثمان اپنے پیارے حبیب کے بغیر طواف کر ہی نہیں سکتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا، اور وہاں عثمان کہہ رہے کہ میں اپنے حبیب کے بغیر طواف نہیں کروں گا۔ یہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دل میں عشق رسول، محبت رسول۔ اور پھر اسی درمیان یہ افواہ پھیلا دی گئی ان عثمان قد قتل، کہ عثمان کو کفار مکہ نے قتل کر دیا۔ یہ افواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو پتہ چلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے کہ یہ کفار مکہ اتنے بدبخت ہو گئے کہ جو عالمی قانون ہے، بین الاقوامی قانون ہے، انٹرنیشنل جو لا ہے کہ کسی سفیر کو، کسی قاصد کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کسی قاتل کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، انہوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے، اور ہمارے لاڈلے پیارے عثمان کو انہوں نے قتل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور کہا کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے، اور بغیر بدلہ لیے ہم یہاں سے مدینہ نہیں لوٹیں گے، چاہے ہماری جانیں قربان ہو جائیں، چاہے ہمیں اپنی جانوں کی بازی لگانی پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور موت پر بیعت فرمائی کہ موت تک ہم لڑیں گے اور حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔
خون عثمان رائے گا نہیں جائے گا، ہم ان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 1400 صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ایک صحابی ہے، بہت بہادر صحابی ہے، حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ۔ یہ حیات الصحابہ میں بھی ان کا واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ اپنے بچوں کو ان کا واقعہ سنانا چاہیے۔ میں واقعہ ابھی نہیں سناؤں گا، بہت تفصیلی واقعہ ہے اور بہت ہی دلچسپ انٹرسٹنگ واقعہ ہے، یہ اپنے بچوں کو سنانا چاہیے، اس سے بچوں میں بہادری پیدا ہوتی ہے۔ بہت زبردست قصہ ہے۔ تو حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے 3 مرتبہ بیعت کی۔ شروع میں جن لوگوں نے بیعت کی ان کے ساتھ بھی، پھر درمیان میں جنہوں نے بیعت کی ان کے ساتھ بھی بیعت کی، اور آخر میں جنہوں نے بیعت کی ان کے ساتھ بھی حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ نے بیعت کی۔ یعنی جان دینے کا کیا جذبہ تھا کہ ایک ایک نہیں، 2 نہیں، 3 بار بیعت کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس موقع پر موجود نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ، اپنا الٹا ہاتھ نیچے رکھا اور صحابہ اکرام سے کہا کہ یہ میرا ہاتھ ہے، اس پر ہاتھ رکھ کے بیعت کرو۔ اور پھر ان سب ہاتھوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سیدھا ہاتھ، اپنا داہنا ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ ھذا ید عثمان، ھذہ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ عثمان تو یہاں پر نہیں ہے، میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں، میں عثمان کو یہاں پر بھی شامل کر رہا ہوں۔ اور پھر اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی ہے۔ اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے نبی جی، یہ آپ کے ہاتھ پر جو صحابہ بیعت کر رہے ہیں یہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اور ان کے ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر گویا کہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ نے قرآن میں آیتیں اتار دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مقام دیکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سیدھا ہاتھ ان ہاتھوں پر رکھ کے کہہ رہے کہ میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں، عثمان بھی اس بیعت میں شامل ہے۔ اور فرمایا ان کے بارے میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ یہ جو 1400 صحابہ کرام، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں سورہ فتح کے اندر کہ یہ جو 1400 صحابہ کرام نبی جی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ان 1400 صحابہ کرام میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ بھی شامل ہے۔ اللہ ان سب صحابہ کرام سے راضی ہے۔ بڑے ہی بدبخت ہیں وہ لوگ، بڑے ہی بدبخت ہیں، سنگ دل ہیں وہ لوگ، بد نصیب ہیں وہ لوگ جو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بد زبانی کرتے ہیں۔ یہودیوں نے اور یہودیوں کے چیلوں نے، یہودیوں کے گماشتوں نے حضرت عثمان پر جو الزامات اور تہمتیں لگائی تھی کہ وہ اقربا پرور ہیں، اپنے رشتہ داروں کو نوازتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو، بنو امیہ والوں کو بڑے بڑے عہدوں پر، منصبوں پر فائز کرتے ہیں، بیت المال کا مال کھا جاتے ہیں، بیت المال کا مال اپنے خاندان والوں میں بانٹ دیتے ہیں، بے جا نرمی کرتے ہیں۔ اس طرح کے اعتراضات کرنے والے بدبخت اپنی ہی آخرت تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ جس عثمان کی رضامندی کا پروانہ اللہ تعالیٰ قرآن میں نازل کر رہا ہے کہ اللہ عثمان سے راضی ہو چکا ہے، یہ بدبخت ان کے بارے میں اپنی گندی زبان کھول کے اپنی ہی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھے کہ حضرت عثمان کے بارے میں جو بدگوئی کرے گا، جو بدزبانی کرے گا، وہ اپنی ہی قبر کو برباد کرے گا اور اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرے گا۔ بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ افواہ پھیلی اور بعد میں پھر پتہ چلا کہ نہیں، یہ تو غلط افواہ تھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قتل نہیں کیے گئے۔ لیکن اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کی کیا اہمیت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں۔ ایک اور روایت سنیں، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا انتم خیر اہل الارض، کہ اس وقت دنیا میں روئے زمین پر تم سب سے بہتر ہو۔ یعنی یہ جو 1400 صحابہ کرام ہیں اور یہ جو بیعت میں شامل ہونے والے ہیں، یہ لوگ اس وقت روئے زمین پر سب سے افضل ہیں۔ اس لیے میں نے جیسا کہ شروع میں بتایا کہ صحابہ کرام سب کے سب جنتی ہیں، لیکن ان میں درجہ ہے، جیسے عشرہ مبشرہ ہے، خلفائے راشدین ہیں، سابقین اولین ہیں،
اسی طرح صحابہ کرام میں ایک درجہ ہے اصحاب شجرہ. یہ جو 1400 صحابہ کرام تھے، ان صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے اصحاب شجرہ، یعنی درخت کے نیچے بیعت کرنے والے صحابہ کرام. ان کا بھی بہت اونچا مقام ہے. اور ان کی فضیلت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو افضل کہا کہ اس زمانے میں روئے زمین پر سب سے افضل یہ 1400 صحابہ کرام تھے. مسلم شریف کی روایت ہے. اور قرآن میں سورہ فتح کے اندر اللہ نے 2 آیتیں نازل فرمائی. اللہ نے ان کی تعریف فرمائی اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان صحابہ کرام سے راضی ہو گیا، ان 1400 صحابہ کرام سے راضی ہو گیا. آگے سنیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے لیے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا جو زمانہ ہے، آپ تیسرے خلیفہ ہے. 10 سال اور 5 مہینے اور 6 دن، یہ تقریباً 10.5 سال کا زمانہ آپ کے خلافت کا ہے. خلفائے راشدین میں سب سے لمبا زمانہ آپ کا ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں. بلکہ ان کے بعض کارنامے تو ایسے ہیں کہ قیامت تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. انہی کارناموں میں سے ایک کارنامہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے لیے ایک کنواں جس کو بیر روما کہا جاتا تھا، وہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اصل بات یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا نظم نہیں تھا، بہت کم میٹھا پانی میسر تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، من حفر بیر روما فلہ الجنہ، کہ جو مسلمانوں کے لیے بیر روما کا انتظام کر دے گا، بیر یعنی کنویں کو کہتے ہیں، کہ روما کنویں کا انتظام کر دے گا، اس کے لیے جنت ہے. وہ کنواں ایک یہودی کا تھا، وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کئی مرتبہ اس سے مانگا، لیکن وہ قیمت بڑھاتا چلا گیا. پھر اس نے بہت بڑی قیمت کے اندر اس نے کہا کہ میں آدھا بیچنے کے لیے تیار ہوں، ایک دن آپ کا ہوگا اور ایک دن میرا ہوگا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے. جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی باری ہوتی، آپ سب کے لیے عام کر دیتے. تو مسلمان بھی آتے، مشرکین بھی آتے، یہودی بھی آتے، عیسائی بھی آتے، سب آ کے بھرتے. اب دوسرے دن اس یہودی کی باری ہوتی تو وہ اکیلا پانی بھرتا، کوئی پانی لینے کے لیے آتا نہیں. اچھا، یہ جو کنواں تھا جس یہودی کا تھا، یہ لوگوں کو پیسے میں پانی دیتا تھا. اب لوگ دیکھنے لگے کہ جب فری میں مفت پانی مل رہا ہے تو ہم پیسے میں کیوں خریدے. سارے لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی باری والے دن آ کے پانی لے کر چلے جاتے اور دوسرے دن کا پانی بھی پہلے ہی بھر لیتے. اب وہ دوسرے دن اکیلا بیٹا ہے. پھر اس نے کہا عثمان سے کہ یہ بھی خرید لے، میرا دوسرا حصہ بھی خرید لے. اور پھر وہ پورا کنواں جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ہزاروں درہم، روایتوں میں آتا ہے کہ 35,000 درہم کے بدلے میں، جو آج کی لاکھوں کروڑوں روپیہ قیمت بنتی ہے، وہ کنواں خرید لیا اور مسلمانوں کے لیے کنویں میٹھے پانی کا انتظام کر دیا اور جنت کے مستحق بن گئے. پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر، غزوہ تبوک یہ اسلام کی بہت اہم ترین جنگوں میں ہے، اور اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو افراد کی بھی ضرورت تھی اور مال کی بھی ضرورت تھی. یاد رکھیں میری مائیں بہنیں کہ اسلام کو تقویت پہنچانے کے لیے، دین اور دینی کاموں کو تقویت پہنچانے کے لیے، دینی افراد کو تقویت پہنچانے کے لیے افراد کے ساتھ ساتھ مال کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اس وجہ سے ہمیں جانی قربانی، بدنی قربانی، افراد کی قربانی دینے کا بھی ہمارے دلوں میں جذبہ ہونا چاہیے اور مال کی قربانی بھی دینے کا جذبہ ہونا چاہیے. ہمارا مال اللہ کی راہ میں لگنا چاہیے. میں نے کہا تھا کہ میں حضرت عثمان کی تجارت میں کامیابی کی وجہ بیان کے بیچ میں بتاؤں گا، وہ میں ابھی بتانے لگا ہوں. ایک وجہ تو یہ تھی، یہ آپ جو ہے اپنے مردوں تک بھی یہ بات پہنچائے. آج کل جو ہے ہمیں بہت تعجب ہوتا ہے کہ لوگ، کیا خواتین، کیا مرد، کیا بڑے، کیا بوڑھے، سب جو ہے وظیفے کی چکروں میں پڑے ہوئے کہ وظیفہ بتا دے میرا کام چل جائے، وظیفہ بتا دے میرا کاروبار چل جائے، وظیفہ بتا دے مجھے کوئی اچھی نوکری مل جائے، میرے مال میں برکت ہو جائے. وظیفہ اچھی چیز ہے لیکن وظیفہ بنیاد نہیں ہے. بنیاد یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے محنت کریں. محنت میں عظمت ہے، محنت میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے. جو محنت کرتا ہے اللہ اس کو پھل بھی عطا کرتے ہیں. محنت کرنے والے کی محنت کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے ہیں. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ محنت کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتے ہیں. اور جو محنت کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بھی آسان کر دیتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ آیت اصل تو دین کے بارے میں ہے
کہ جو دین کے لیے محنت کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں، اسے ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو جو دنیا کے لیے بھی، دنیا جو ہے عبادت کی نیت سے ہو، اپنے بیوی بچے اور اپنے والدین، اپنے ماں باپ کا خرچہ اٹھانے کے لیے، ان پر خرچ کرنے کے لیے ہو، تو یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، اس کو بھی اسلام میں عبادت میں شمار کیا گیا ہے۔ تو اس نیت سے اگر کوئی دنیا کے لیے محنت کر رہا ہے تو اللہ اس کی بھی مدد فرماتے ہیں۔ تو پہلی چیز ہے محنت کرنا، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اور تیسری جو چیز ہے بہت اہم چیز ہے جس کو دھیان سے سنیں اور اس پر عمل کریں، تیسری چیز ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی دین کی راہ ہے، جہاں بھی دین کی راہ ہو، اللہ کا راستہ ہو، وہاں پہ اپنا مال خرچ کرنا، دینی کاموں کے اندر اپنا مال خرچ کرنا، یتیموں، مسکینوں، ضرورت مندوں، حاجت مندوں، بیواؤں پر اپنا مال خرچ کرنا، غریبوں، فقیروں، مسکینوں کے اوپر اپنا مال خرچ کرنا، جو بھی ضرورت مند ہو ان پر اپنا مال خرچ کرنا، ضرورت کی جگہوں پر اپنا مال لگانا، بیمار ہیں، ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، ان کے علاج میں اپنا مال خرچ کرنا، کوئی ضرورت مند ہے، شادی کا موقع ہے، شادی کے ضروری سامان کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہم نے ان کو پیسہ دے دیا، ان کے لیے سامان مہیا کر دیا، کپڑے لتے وغیرہ خرید کر دے دیے، برتن وغیرہ خرید کر دے دیے، ضروری سامان خرید کر دے دیا، ان جگہوں پر خرچ کرنا، یہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو خرچ کرنے کا مزاج ہو، جو انسان خرچ کرتا ہے اللہ اس کے مال میں برکت دیتے ہیں، اللہ اس کے کاروبار کو بڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دولت کو بڑھاتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ روزانہ صبح آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، دھیان سے سنے سے، روزانہ آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ جب کسی کو بدلہ دیں گے تو اللہ اپنی شائن شان دیں گے۔ ہم انسان جب ہم پہ کوئی احسان کرتا ہے تو ہم اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں، تو اندازہ لگائے کہ اللہ کی کیا شان ہوگی، اللہ کی شان کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ اللہ کیسے نوازے گا۔ تو فرمایا ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما۔ آگے سنیں، یہ تو خرچ کرنے والوں کے لیے، خرچ جو نہیں کرتے ہیں، جو بس اپنی ہی دنیا میں مست رہتے ہیں کہ میرا مال بڑھ جائے، میرا کاروبار اچھے چلنے لگ جائے، میری دکان اچھی چل جائے، اور بہت سارا مجھے دنیاوی مال و متاع حاصل ہو جائے، بس جو اپنی دنیا میں، اپنے بیوی بچوں میں، اپنے شوہر میں، اپنے ہی گھر میں گھسے رہتے ہیں، امت کی فکر نہیں ہوتی، غریبوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی، ضرورت مندوں کی، حاجت مندوں کی، بیماروں کی کوئی فکر نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کے بارے میں فرشتہ کیا کہتا ہے؟ دعا، بخاری شریف کی حدیث ہے، تھوڑا توجہ کے ساتھ سنیں، وہ دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی ممسکن تلفا، اللہم آتی ممسکن تلفا، اللہم آتی ممسکن تلفا، اے اللہ یہ جو مال روک کر رکھنے والے ہیں نا، یہ جو خرچ نہیں کرتے ہیں، یا اللہ ان کے مال کو تباہ و برباد فرما دے، یا اللہ ان کے مال کو ہلاک کر دے۔ اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہماری تباہی اور بربادی کی اصل وجہ کیا ہے۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم ضرورت مندوں پر کیا خرچ کریں، ہماری تو زکوٰۃ بھی پوری نہیں نکلتی، اللہ معاف فرمائے۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ نہ نکلے وہ مال دوسرے مال کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے۔ بہرحال یہ ضمناً یہ بات آ گئی، میں نے بتا دیا۔ تو یاد رکھے کہ محنت کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرے، اور تیسری چیز ہے کہ مال خرچ کرنے کا مزاج بنائے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ لوگوں مال خرچ کرو، لوگوں مال خرچ کرو، تو عورتوں نے اپنے زیورات لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے پورے گھر میں جھاڑو پھرا دی، پورا گھر کا مال لے کر آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے آدھے گھر کا سامان لے کر آ گئے، آدھا مال لے کر آ گئے، اور بھی صحابہ کرام لانے لگے، لیکن ابھی ضرورت پوری نہیں ہوئی تھی کہ اتنے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے۔ حضرت عثمان کے بارے میں سنیے، تھوڑا دھیان سے سنیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 940 اونٹ مع ساز و سامان کے پیش کیے، 940 اونٹ، تقریباً 1000 اونٹ،
اور خالی نہیں بلکہ ساز و سامان کے ساتھ، لشکر کا جو ضرورت کا سامان تھا، غلہ اناج وغیرہ، ساز و سامان کے ساتھ پیش کیے۔ اور اس زمانے کا ایک اونٹ آج یوں سمجھ لیجئے آج کی مرسڈیز، بی ایم ڈبلو، لیمبورگینی، ایک اونٹ اس کی اتنی قیمت ہوا کرتی تھی۔ تو ایسے کتنے اونٹ؟ 1000 اونٹ، 940 اونٹ اللہ کی راہ میں پیش کیے۔ اللہ نے ایسے ہی کھربوں پتی نہیں بنا دیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے، آگے سنیے، تقریباً 100 گھوڑے پیش کیے۔ اور گھوڑے اس زمانے میں بہت قیمتی سمجھے جاتے تھے، آج بھی بہت قیمت ہوتی ہے گھوڑوں کی، گھوڑوں کا بھی وہی حال آپ سمجھ لیجئے اس زمانے کی لیمبورگینی۔ اس کے بعد جو ہے 1000 سونے کے سکے، 1000 سونے کے سکے دینار انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ یہ اپنا مال لگایا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انہی جذبے کو دیکھ کر، ان کی انہی مالی قربانی کو دیکھ کر فرمایا تھا، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ 3 مرتبہ فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اس سے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ عثمان کوئی گناہ بھی کر لے تو اس کا گناہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، جنت میں جانے سے کوئی چیز اسے نہیں روک سکے گی۔ اور ایک روایت میں فرمایا، اللہم انی رضیت عن عثمان فرضان، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی راضی ہو جا۔ نبی عثمان سے اپنی رضامندی کا اعلان کر رہا ہے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کارنامے ہیں۔ پھر اپنی خلافت کے زمانے میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بہت سارے کارنامے انجام دیے۔ مسجد نبوی کی توسیع فرمائی، اس کے لیے انہوں نے جگہ خریدی، اپنا مال لگایا، مسجد نبوی کو وسیع فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بحری جہاز شروع ہوا، سمندری جہاز شروع ہوا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ ام حرام رضی اللہ عنہ کے گھر پر آرام فرماتے۔ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ کے گھر پر آرام فرما رہے تھے کہ اچانک آپ بیدار ہوئے، مسکرانے لگے۔ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وجہ تبسم کیا ہے، کیوں آپ مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ سمندروں میں، جہازوں میں بیٹھے ہوئے اسلام کے مجاہدین ایسے بیٹھے ہیں جیسا کہ تخت پر بادشاہ بیٹھے ہیں، جیسے تخت پر بادشاہ بیٹھتے ہیں، اور وہ سمندری جہاد پر روانہ ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اول جیش من امتی یغزون البحر الی آخرہ مغفور لہم، کہ میری امت کا پہلا وہ لشکر جو سمندری جہاد کرے گا، اللہ نے ان سب کی مغفرت فرما دی۔ تو یہ پہلا سمندری جہاد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہونے والا تھا لیکن اس کا بندوبست نہیں ہو سکا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا، بحری بیڑا تیار کیا گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اس لشکر کے امیر بنے ہیں، ان کی قیادت میں ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے تقریباً 50 جنگیں جو ہے لڑی ہے، اور ہر جنگ میں انہیں کامیابی اور فتح و نصرت حاصل ہوئی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام جو ہے لاکھوں مربع میل میں پھیل گیا، کئی ملکوں میں اسلام کے پرچم لہرائے ہیں، اور کئی ملک اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اور فوج جو ہے لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک خاص صفت تھی کہ آپ کے اندر حیا بہت تھا، حیا بہت تھا۔ اسی لیے ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حیا میں سب سے بڑھ کر ہیں۔ بلکہ ایک مرتبہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اجازت مانگی، اجازت ملی، آپ اندر آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے یا بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کی جو ازار تھی وہ گھٹنے سے تھوڑا ہی نیچے تھی، آپ کی پنڈلیاں کھلی ہوئی تھی، آپ کی پنڈلیاں نظر آ رہی تھی۔
آپ نے ایسے ہی رہنے دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، آپ ایسے ہی بیٹھے رہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے اجازت چاہی، آپ نے اجازت دینے سے پہلے اپنی پنڈلیوں کو ڈھانک دیا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، ابو بکر آئے، آپ نے اپنی پنڈلی کو نہیں ڈھانکا، عمر آئے، آپ نے اپنی پنڈلیوں کو نہیں ڈھانکا، لیکن جیسے عثمان آنے لگے آپ نے اپنی پنڈلیوں کو ڈھانک دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، مسلم شریف کی روایت ہے کہ میں ایسے آدمی سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان پر فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں، میں ایسے آدمی سے حیا کیوں نہ کروں۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خاص صفت تھی۔ آج ضرورت ہے امت کی بیٹیوں کو، ماں اور بہنوں کو، کہ وہ حیا والے زیور کو اختیار کرے۔ عثمان مرد ہو کر حیا کا مادہ ان کے اندر تھا، حیا والی صفت تھی، تو عورتوں کے اندر تو اس کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک خاص صفت یہ تھی کہ انہیں قرآن سے خاص لگاؤ تھا، قرآن سے خاص لگاؤ تھا، حتیٰ کہ ان کو جب شہید کیا گیا ہے، مظلومانہ طریقے پر شہید کیا گیا ہے، اس وقت بھی وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ پہلے پارے کا آخری رکوع، سورہ بقرہ پہلے پارے کا آخری رکوع، آخری صفحہ، اور اس کی آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ اللہ ان کو کافی ہو جائے گا، اللہ ان سے نمٹ لے گا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس آیت پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خون بہا ہے۔ جب آپ کو دھکے مار کر آپ پر تلوار چلائی گئی، آپ کو قتل کیا گیا، آپ کو شہید کیا گیا، تو شہادت کے وقت آپ کا خون، آپ کے خون کے قطرے پہلے پارے کی ان آیتوں کے ان حصوں پر گرے ہیں۔ اور سنا ہے ہم نے کہ آج بھی یہ مصحف شریف، یہ قرآن کسی میوزیم میں محفوظ ہے، اور آج بھی وہ خون کے قطروں کے نشانات آج بھی موجود ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کی گواہی دے رہے ہیں۔ بہرحال قرآن سے خاص لگاؤ تھا، اسی وجہ سے قرآن کے بارے میں آپ قرآن کی تلاوت کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، قرآن کے آپ عاشق تھے، ہر وقت قرآن کی تلاوت آپ کی زبان پر جاری رہتی تھی، قرآن کے حافظ بھی تھے اور قرآن کو سمجھتے بھی تھے، قرآن پر عمل بھی کرتے تھے، اور قرآن کی روشنی کو دنیا میں پھیلایا بھی کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کے چند اقوال ہیں، فرمایا لو طہرت قلوبنا لما شبعت من کلام اللہ، اگر ہمارے دل پاک ہوتے، ہمارے دل گناہوں کی وجہ سے نجس اور ناپاک ہو چکے ہیں، اگر ہمارے دل پاک ہوتے تو اللہ کے کلام سے کبھی سیر نہیں ہوتے۔ ہم قرآن لیتے ہیں، ایک رکوع پڑھ کے اکتا جاتے ہیں، ایک پارہ پڑھ کے اکتا جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہوتی، ہمارے دل دنیا کی ناجائز محبت سے پاک ہوتے، تو ہم اللہ کے کلام سے کبھی سیر نہیں ہوتے۔ اور فرمایا انی لاکرہ ان یأتی علی یوم لا انظر فیہ الی عہد اللہ، یعنی المصحف۔ دھیان سے سنیں، بہت اہم نصیحت ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میری زندگی کا کوئی ایک دن بھی ایسا گزرے کہ جس میں میں اللہ کے کلام کی تلاوت نہ کروں، میں اللہ کے کلام کی زیارت نہ کروں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارے کتنے گھر ایسے ہیں کہ جن میں اللہ کا کلام الماریوں میں پڑا رہتا ہے، دن گزرتے ہیں، ہفتے گزرتے ہیں، مہینے گزرتے ہیں، ان پر دھول جم جاتی ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے، دھول صاف کی جاتی ہے، اور پھر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ حضرت عثمان فرما رہے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا ایک دن بھی قرآن کی تلاوت سے تو کیا، قرآن کی مصحف کی زیارت کے بغیر گزر جائے۔ ایک حدیث میں فرمایا، ایک روایت میں فرمایا حضرت عثمان نے کہ مجھے دنیا کی 3 چیزیں محبوب ہے، اشباع الجیعان، بھوکوں کو کھانا کھلانا، وکسوۃ العریان، ننگوں کو کپڑا پہنانا، وتلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کو شہید کیا جا رہا تھا تو آپ کی بیوی نائلہ ان ظالموں سے، بدبختوں سے کہہ رہی تھی کہ او بدبختو، تم کس کو قتل کر رہے ہو، تم مدینہ سے کس کو نکال رہے ہو، کس کو قتل کر رہے ہو، یہ وہی ہے، تم نے کس کا پانی بند کر دیا ہے، تم نے کس کا غلہ اناج بند کر دیا ہے، یہ وہی ہے جس نے مدینہ میں تمہارے لیے میٹھے پانی کا انتظام کیا تھا مفت میں، یہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے غلے اناج کا انتظام کیا تھا، آج تم اس کا غلہ اناج پانی بند کر رہے ہو۔ اور پھر کہا تھا کہ یہ وہی ہے جو پوری رات جاگ کر قرآن پڑھتا رہتا ہے، پوری رات قرآن پڑھتا رہتا ہے، اور فرمایا فقد کان یحیی اللیل بالقرآن فی رکعۃ،
کہ بعض مرتبہ پوری رات میں ایک رکعت میں آپ قرآن کی تلاوت کر لیا کرتے تھے، وطر کی ایک رکعت میں آپ پورے قرآن کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ یہ قرآن سے جو ہے آپ کا تعلق تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا۔ بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے 10 سال اور 5 مہینے 6 دن گزارے اور آخر میں آپ کو مظلومانہ طریقے پر شہید کر دیا گیا۔ آپ کی شہادت کا بھی تفصیلی تذکرہ ہے، میں اس کا خلاصہ 2 منٹ میں عرض کر دوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک معاملہ ٹھیک تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے ہیں اور اسلام پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہوا تو یہودی جو لابی تھی وہ حرکت میں آ گئی، وہ پریشانی میں مبتلا ہو گئی کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے۔ انہوں نے سازش شروع کی اور بالآخر ان کی سازش کی کامیابی کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بے دردی کے ساتھ مظلومانہ طریقے پر شہید کر دیا گیا۔ یہ جو باغی لوگ تھے، یہ جو بلوائی تھے، یہ بظاہر مسلمان ہی تھے لیکن یہ اصل میں منافق تھے۔ انہوں نے مدینہ میں آ کر مطالبہ کیا کہ عثمان تم خلافت کے اہل نہیں ہو، تم خلافت کے اہل نہیں ہو۔ کیوں اہل نہیں ہو؟ اس وجہ سے کہ تم بیت المال کا صحیح استعمال نہیں کرتے، تم بیت المال کا جو مال ہے تم اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہو، بنو امیہ پر خرچ کرتے ہو۔ تم نے بنو امیہ کے بڑے بڑے لوگوں کو اپنی حکومت میں بڑے بڑے عہدے دے دیے ہیں، ان کو حاکم اور گورنر بنا دیا ہے، اور بھی اس طرح کے الزامات ان پر لگاتے تھے۔ تم اقربا پرور ہو، تم اپنے رشتہ داروں کو ہی پوچھتے ہو۔ حالانکہ یہ سب بے بنیاد الزام تھے۔ انہوں نے جو بھی مال خرچ کیا تھا اپنے ذاتی مال خرچ کیا تھا۔ آپ دیکھیں نا، میں نے آپ کو حدیث کی روشنی میں یہ باتیں بتائی ہے کہ حضرت عثمان نے کتنا مال خرچ کیا، کروڑوں اربوں خربوں مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بعد میں بھی۔ تو جو آدمی اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کر سکتا ہے تو وہ اپنے بیوی بچوں پر اور وہ اپنے رشتہ داروں پر کتنا خرچ کر سکتا ہوگا؟ جو اجنبیوں پر اتنا خرچ کر رہا ہے، جو دنیا والوں کے لیے اتنا خرچ کر رہا ہے، تو اپنے گھر والوں پر، اپنے رشتہ داروں پر کتنا خرچ کرتا ہوگا؟ اللہ نے اس کو کتنا دیا ہوگا؟ تو یہ بے بنیاد الزام تھے کہ بیت المال کو جو ہے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے، یہ بے بنیاد بات تھی۔ اسی طرح اقربا پرور، یہ بے بنیاد بات۔ عہدے انہوں نے اپنے گھر والوں کو سپرد کر دیے تھے، یہ بھی بے بنیاد تھی۔ جو لائق ہوتا تھا آپ اسی کو دیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ بے بنیاد الزام لگا کے ان سے کہا کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں، پھر ہم اپنے اعتبار سے خلیفہ بنائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر خلافت اور حکومت کو اتنا سستا بنا دیا جائے، اتنا ہلکا بنا دیا جائے تو پھر تو حکومت کا نظام درم برم ہو جائے گا، پوری دنیا کے اندر فتنہ اور فساد پھیل جائے گا اور خلیفہ کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہے گی۔ اور اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی تھی کہ عثمان جب تم خلیفہ بنائے جاؤ گے تو آخر میں یہ خلافت کی قمیص، یہ چادر زبردستی اتارنے کی کوشش کی جائے گی، تم اس چادر کو مت اتارنا، چاہے تم شہید کر دیے جاؤ۔ فرمایا کہ میں خلافت کو نہیں چھوڑوں گا اگرچہ مجھے شہید کر دیا جائے، میں مسلمانوں میں فتنہ فساد پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ چنانچہ وہ ڈٹے رہے۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں آپ کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، آپ کے ساتھ گستاخی کی گئی، پھر آپ کو اپنے گھر کے اندر محصور کر دیا گیا، بند کر دیا گیا، محاصرہ کر دیا گیا۔ 20 ذی القعدہ، حج کا مہینہ قریب آ رہا تھا۔ اچھا یہ بھی ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے بڑے بڑے کمانڈروں کو، گورنروں کو جمع کیا۔ ان میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمرو بن عاص، مغیرہ بن شعبہ، یہ بڑے بڑے صحابہ، ان کی رائے یہ تھی کہ ان بلوائیوں کو، فسادیوں کو قتل کر دیا جائے، یہی اس کا ایک حل ہے، یہی لوگ فتنہ پھیلا رہے ہیں ورنہ مسلمان امن چین سکون کے ساتھ رہ رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں مدینۃ الرسول میں، امن والے شہر میں، نبی کے شہر میں کسی مسلمان کا خون نہیں بہانا چاہتا۔ یہ چاہے بلوائی ہے، باغی ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، میں اپنی ذات کے لیے کسی مسلمان کا خون نہیں بہاؤں گا۔ صحابہ نے چاہا بھی، پھر یہ صحابہ کرام جو ہے اکثر اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے۔ پھر حضرت معاویہ نے کہا کہ آپ ہمارے یہاں ملک شام آ جائے تھوڑے دنوں کے لیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ کہا اپنے پیارے حبیب کا شہر نہیں چھوڑ سکتا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنی فوج، ملک شام کی فوج یہاں پہ بھیج دیتا ہوں، وہ آپ کی حفاظت کرے گی۔ کہا کہ میں مدینہ میں فوج اور ہتھیار اور خوف کا ماحول پیدا نہیں کرنا چاہتا، یہ امن والا شہر ہے، میں اس کے امن کو باقی رکھنا چاہتا ہوں۔
پھر دوسرے صحابہ کرام، ان بلوائیوں نے 22 ذی القعدہ کو آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہے۔ حضرت علی اور دوسرے صحابہ کرام بار بار آ رہے ہیں، اجازت مانگ رہے کہ اجازت دیجیے ہم ان کا مقابلہ کر کے ان کو یہاں سے دفع کر دے۔ حضرت عثمان نے سب کو منع کر دیا۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اتنے صحابہ کرام موجود تھے مدینہ میں، تو اتنے سی بلوائیوں نے عثمان کو شہید کیسے کر دیا؟ یہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سب کو منع کر دیا تھا، ورنہ ایک اشارہ کافی تھا۔ وہ بادشاہ تھے، وہ امیر المومنین تھے، خلیفہ تھے، ان کا حکم ماننا ان کی ذمہ داری تھی۔ وہ اپنی طرف سے حفاظت کی بھی پوری کوشش کر رہے تھے، اور دوسری طرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حکم کے بھی پابند ہیں۔ حضرت عثمان نے منع کر دیا تھا کہ ان سے کوئی نہیں لڑے گا، کہا کہ میں جتنا ہو سکے ان کی غلط فہمی دور کروں گا، میں انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کر لوں گا، اور آخر میں اگر یہ میرا خون بہا دے تو ٹھیک ہے، لیکن میں اپنے ہاتھوں کو ان مسلمانوں کے خون سے رنگین نہیں کروں گا۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو اپنے دونوں بیٹے حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دروازے پر بٹھا دیا کہ یہاں پہ رہ کر پہرا دو، کوئی بلوائی کوئی باغی حضرت عثمان پر حملہ نہ کرے، اور اگر حملہ کرنے آئے تو پہلے تمہاری جانیں جانی چاہیے، بعد میں عثمان شہید ہوں گے۔ یہ تھی صحابہ کرام کی آپس کی محبت۔ بہرحال ایک رات انہوں نے موقع پا کر، بلوائیوں نے موقع پا کر جو ہے پیچھے کے حصے سے گھر میں داخل ہوئے، پیچھے کے حصے سے گھر میں داخل ہوئے۔ یہ بلوائی تھے، یہ سارے کے سارے منافق تھے، یہودیوں کے گماشتے تھے، اور اس میں کوئی صحابی نہیں تھا۔ دیکھیں یاد رکھے، کوئی صحابی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں شریک نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کو غلط فہمی ہو گئی تھی۔ یہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے حضرت عثمان کے پاس آئے، اور تھوڑی کہا سنی بھی ہوئی، آواز بھی اونچی نیچی ہوئی، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کی غلط فہمیوں کو دور کیا ہے تو وہ شرمندہ ہوئے، معافی مانگے، اور پھر وہاں سے اپنے چہرے پر چادر ڈالتے ہوئے وہاں سے نکل گئے، چادر چہرے پر ڈالتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بھی آپ کے قتل میں شریک نہیں ہے۔ بعض لوگ عبد الرحمن ابن عوف کا نام لیتے ہیں، دیکھیں یہ باغیوں کے ساتھ تھے، لیکن غلط فہمی کی وجہ سے جب ان کی غلط فہمی دور ہو گئی تو فوراً یہ وہاں سے ہٹ گئے، اور بلوائی جو تھے ان کو کوئی غلط فہمی نہیں تھی، وہ تو بس اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جو ہے موقع پا کر یہ بلوائی اندر گھسے ہیں، آپ کی داڑھی کھینچی گئی ہے، قرآن کو وہاں سے پھینک دیا گیا ہے دور، اور آپ کے اوپر جو ہے کئی بلوائیوں نے مل کر حملہ کیا ہے۔ آپ روزے کی حالت میں تھے، 82 سال کی عمر تھی، آپ کی بیوی آپ کا بچاؤ کرنا چاہ رہی تھی، ان کی انگلی کٹ گئی، لیکن ظالموں نے ایک نہیں سنی، اور بے دردی کے ساتھ 18 ذوالحجہ میں 82 سال کی عمر میں مظلومانہ طریقے پر بے دردی کے ساتھ اس عظیم صحابی کو جو ہے شہید کر دیا گیا، اس عظیم صحابی کو شہید کر دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو انہوں نے شہید کیا، سب کے سب ہلاک ہوئے، سب کے ساتھ بری موت مرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جنت البقیع میں جو ہے دفن کر دیا گیا۔ اللہ تعالی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔